یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس منافق کا گردن کاٹ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابه. اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے، یعنی صحابی ہے، واجب القتل ہے، اس کے قتل جائز القتل بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو صحابی کا مان دیا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابی صرف وہی ہوتا ہے جو مومن مخلص ہو؟ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا اصطلاح آپ کو آتا ہے، یہ تو بخاری میں بھی مسلم میں بھی. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بخاری شعب دار حیات العرب، اس کتاب میں بہت ساری روایات ہیں کہ صحابی کے ارتداد پہ دلالت کرتی ہیں. آپ کا تصویر تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں مجھے نہیں معلوم کیوں نظر نہیں آ رہا. بہرحال آپ کا تصویر تو نظر نہیں آ رہا ہے میرے کو. لڑکے کو بلائیں، لڑکا ٹھیک کرے گا نا آپ کا. مجھے نہیں معلوم ادھر آپ لوگوں نے کیا کیا. میں یہاں سے میں تصویر بھیج رہا ہوں. اور خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی کہاں سے کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ نے چیلنج دیا تھا واٹس ایپ پہ. ہاں بالکل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. جی بالکل چیلنج ہے. جی 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 سر بولیں. جی آپ نے چیلنج دیا تھا، چیلنج ہم نے قبول کیا تھا، لیکن پھر وہ یہ موبائل کا مسئلہ ہے. یہ آپ کے سامنے ابھی بھی یہ ہے کہ آپ کی تصویر آپ کی آواز بہترین ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ابھی جو ہے نا آپ ان کا اسلام ثابت کریں. بسم اللہ. ٹھیک ہے میں ثابت کروں. ہاں ثابت کرو. اچھا جی بسم اللہ. آگے جناب اسلام ثابت. جی استفادہ کرتے ہیں آپ کے علوم سے، سیکھتے ہیں. حضرت یہ ٹھیک ہے لیکن طریقہ کار کیا ہوگا پہلے یہ تو طے کر لیتے ہیں نا. آپ جو حکم دیں بات کروں گا، آپ ساتھ میں بات کریں گے تو پھر تو کام نہیں چلے گا. صحیح ہے. جی یہ صحیح فرما رہے ہیں. جو آپ حکم دیں صاحب آپ یہ جو آپ کیا طریقہ کار تجویز کرتے ہیں حکم دے دیں. تو آپ کیسے مناسب سمجھتے ہیں حضرت؟ آپ جو حکم دے دیں ہمیں منظور ہے بھائی. بس 10 منٹ مقرر کر دیں. 10 منٹ ٹھیک ہے. بسم اللہ بتا دیں ٹوٹل کتنا ٹائم؟ 10 منٹ ہی آپ کی شروع ہو گئے. بسم اللہ کریں. چلیں ٹھیک ہے. مکمل ٹائم کتنا ہوگا؟ جب تک آپ چاہیں میں آپ کی خدمت میں ہوں. میں کہیں جانے والا نہیں. جی یہاں پر اصل بات یہ کہ موبائل ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے، تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے نا. تو میرے خیال میں موبائل میں 55% چارج چلا گیا، آدھا کے آدھا. دوسرا موبائل نہیں ہے اور موبائل بھی ہوگا نا آپ کے پاس. چلو فی الحال ابھی یہ کرتے دیکھتے ہیں. یہاں پاکستان میں یہ ٹائم بھی بہت ہے، 12 بج رہے. ٹھیک ہے 10 منٹ بیچ درمیان میں بات نہیں کرنا ہوگا. نہ میں کروں گا آپ کے ٹرن میں، نہ آپ میرے ٹرن میں. ٹھیک ہے صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. انزل اللہ سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمة الذین کفروا السفلی وکلمة اللہ ہی العلیٰ اللہ عزیز حکیم. وقال تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان ان کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ایمان والوں سے جتنے بھی خطابات ہیں اور ایمان کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے مخاطب ہیں اور انہی کے متعلق ہے. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. یہی بزرگ دنیا میں ہدایت پر ہے اور آخرت میں کامیاب ہے. آمنو کما آمن الناس. انہی لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پس اگر لوگ آپ کے ایمان جیسے ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے. اولئک هم المؤمنون حقا. یہی بزرگ سچے ایماندار ہے. بے شمار آیات قرآن عظیم میں جتنی بھی ہیں سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان اور ان کے فضائلوں کے متعلق. میں نے یہ 2 آیتیں ان میں سے ان کا انتخاب کیا
ایک سورہ توبہ کی آیت ہے، کیونکہ اللہ یاری صاحب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے منکر ہیں، اور دوسری آیت پھر میں نے سورہ نور کی آیت استخلاف تلاوت کی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس کے بھی ایمان کے آپ انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان بلکہ ان کے صحابیت اور ان کے افضلیت پر دال ہے۔ یہ آیت اور اس سے پہلی والی جو آیت ہے غزوہ تبوک کے موقع کے آیت ہے کہ جب یہ حکم غزوہ کا ہوا، غزوہ تبوک کا، تو گرمی انتہائی سخت تھی اور یہ مقام اور یہ سفر بھی دور کا تھا، فصل بھی پک چکا تھا، پرانا جو خوراک تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا لوگوں کے پاس۔ تو وہ لوگ جو بظاہر ایماندار تھے اور ان کے دلوں میں یقین دنیاوی اسباب پر تھا، وہ اس جہاد کے معاملے میں سست تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے مخاطبہ فرما کر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہوا ہے جب تمہیں جہاد کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم کہا جائے تو تم لوگ زمین کے طرف بوجھل ہو جاتے ہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو تمہیں سخت عذاب، درد دینے والا عذاب دے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، دوسرے قوم سے تمہیں بدل دے گا۔ ولا تضروه شیئا، تم حکم نہ ماننے پر اللہ رب العالمین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تم منافقین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ختم کر دے، اور خود اللہ رب العالمین اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد فرمائے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اس آیت مبارکہ میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے کافروں میں مکہ سے نکالا تو اس وقت آپ لوگوں نے مدد نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مدد کیا ہے۔ صرف ایک ہی ساتھی ساتھ میں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اگر تم اس پیغمبر کے مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اللہ نے اس کا مدد کیا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس پیغمبر کو نکالا مکہ سے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب فرمایا اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، یقینا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے اطمینان ابو بکر صدیق پر رضی اللہ عنہ، وأیدہ بجنود لم تروها، اور مضبوط کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم جنود لم تروا، ایسے لشکر سے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کلمہ سب سے نیچے، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ رب العالمین کا کلمہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کافروں کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو حکم دے کر جو منافقین اور مخلصین کو معلوم اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر صریح نص ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ مؤمنا به بعد بعثه ومات علیہ، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری کی حالت میں اس کا ملاقات ہو، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور پھر اسی ایمان پر وفات ہوا ہو۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور صحابی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق ابھی زندہ ہے، لیکن باوجود اس کے جب اللہ رب العالمین صحابی فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان میں نے مقدر میں موت ایمان پہ لکھ چکا ہے۔ حالانکہ صحابی کا تاریخ تو ہم یہی سنتے ہیں اور کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ صحابی ہو، صحبت ہو، ایمان کے حالت میں ہو اور پھر وفات ہو جائے، اسی ایمان پر تو صحابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابو بکر صحابی ہے، حالانکہ وہ اس کی ہو گیا میرے خیال میں ویڈیو میں دیکھتا ہوں۔ اب صحیح ہو گیا ویڈیو؟ اب مجھے نہیں معلوم اب صحیح جا رہا ہے نہیں جا، اب تو صحیح جا رہا ہے میرے خیال میں ویڈیو نہیں، اب صحیح ہو گیا بھائی، اب صحیح ہو گیا۔ میں دوبارہ شروع کرتا ہوں شروع سے بھائی، کیونکہ میری آواز جو میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ میری آواز سب کٹی ہوئی ہے۔ میں دوبارہ اول سے آواز کرتا ہوں، ٹھیک ہے اوکے میرے بھائی۔ اب دوبارہ سے شروع کرتے ہیں میرے محترم ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے یہاں پر استدلال شروع کیا ہے تاکہ ابو بکر صاحب کا اسلام اور ایمان ثابت کریں۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ سب صحابہ مومن ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں صحابہ کی مذمت کی آیات کم نہیں ہیں، ان کی بے ایمانی کی شہادت قرآن میں یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پر ایمان لائے، مسلمان ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن ہمیں اللہ اور قیامت پہ ایمان رہے، وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منافقت کے چکر میں یہ فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، یہ سب ان کے مذمت میں۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وعلى الخصام۔ قرآن مجید کی آیت وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ مدینے میں منافقین کی بڑی کثرت ہے، بہت بڑی تعداد منافق ہے۔ مدینے میں کون رہتے ہیں؟ صحابہ رہتے ہیں، مہاجرین انصار رہتے تھے، تو آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ بہرحال منافقین کی شہادت قرآن مجید میں بہت ہے۔ اس کے علاوہ خود حدیث شریف میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق پر عنوان صحابیت کا اطلاق فرمایا۔ یہ کتاب صحیح بخاری ملاحظہ فرمائی، یہاں پر حدیث نمبر 4907 ایک صحابی تھے، منافق نے غلط حرکت کی تھی، اس نے دوسرے صحابی نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس منافق کا گردن کاٹ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ، اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے، یعنی صحابی ہے، واجب القتل ہے، اس کے قتل جائز القتل ہے، جائز القتل بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کو صحابی کا عنوان دیا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابی صرف وہی ہوتا ہے جو مومن مخلص ہو؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا اصطلاح نہیں آتا، آپ کو آتا ہے؟ یہ تو بخاری میں بھی، مسلم میں بھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بخاری چاپدار احیاء تراث العربی، اس کتاب میں بہت ساری روایات ہیں کہ صحابی کے ارتداد پہ دلالت کرتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4625 میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب او صحابی، اے میرے رب میرے صحابہ، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں مرتد ہے، مرتد ہے، لا یزال مرتدین علی اعقابهم، یہ مرتد ہے۔ بھائی یہ مانعین زکات نہیں ہو سکتے، مانعین زکات نے دین میں کوئی بدعت داخل نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیتے، جنہوں نے دین اس کی روایت کیا ہے؟ اس روایت وہ اس کو کہہ رہے کہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے، وہ ان کی وجہ ارتداد ادخال البدعات فی الدین ہے، یہ صحابہ کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فرطكم على الحوض لا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلج دوني فاقول اي رب اصحابي فيقول ان لا تدري ما احدثوا بعدك، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور آپ میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے وہاں پہ، حوض کوثر سے نکالے جائیں گے، جہنم لے کے جائیں گے، میں پکاروں گا یہ رب میرے صحابہ ہیں، کہا جائے گا یہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں مانعین زکات صحابت ہے؟ نہیں، مانعین زکات صحابت ہے ہی نہیں آپ کے نزدیک، یہ صحابت ہے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے۔
ہے. ان کا وجہ کفر یہ شرک نہیں ہے, ان کا وجہ ارتداد کیا ہے, دین میں بدعتیں داخل کرنا. اچھا تو یہ ثابت ہو گیا. پھر انہوں نے جو آیت پڑھی ہے, کیا آیت پڑھی ہے؟ ابو بکر کا کہتا ہے ابو بکر صحابی تھا, اور صحابی کی تعریف کیا ہے کہ من ادرک الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسلم ومات علی الاسلام ولم یرتد, جو مسلمان ہو جائے پیغمبر کو دیکھ لے اور مرتد نہ ہو جائے, ہم اس کو صحابی کہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی, یہ محدثین کی اصطلاح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید محدثین کے اصطلاح پہ نازل نہیں ہوا ہے. اس وقت یہ اصطلاح قائم نہیں ہوا تھا جب یہ آیہ غار جب نازل ہوئی ہے, یہ اصطلاح قائم نہیں ہوا تھا. آپ نے زیادہ سے زیادہ صحبت کا لقب آپ نے ثابت کیا کہ ابو بکر کو صحبت تھا. ہم بھی منکر نہیں, ابو بکر کو صحبت تھا. لیکن منافق بھی, وہ جو پیغمبر کے بعد مرتد ہوا ہے وہ بھی صحابی تھا. میں نے بھی قرآن سے ثابت کیا, میں نے بھی سنت سے ثابت کیا کہ ایسے لوگ جو منافق تھے واجب القتل تھے, پیغمبر نے ان کو صحابی کہا ہے. ایسے لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے, اور بدعت کی وجہ سے لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم, یہ ہمیشہ مرتد بنے اور یہ جہنمی ہیں. ان کو بھی پیغمبر نے صحابی بولا ہے. تو صرف صحابی کے عنوان سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صرف آئے غار میں اس کو کیا ملا, آئے غار ملا کہ اللہ نے اس کو صحابی بولا. پھر انہوں نے آئے غار کی بھی غلط ترجمہ کیا, اور رسول سے شرم کرو مولوی صاحب, آپ نے اس آیہ کیسا ترجمہ کیا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنون لم تروا, اللہ نے ابو بکر پہ سکینہ نازل کیا ہے. پیغمبر سے شرم نہیں آتی, اسی پہ سکینہ نازل ہوئی ہے جس کی تائید جنود سے ہوئی ہے. کس کی تائید جنود سے ہوئی ہے؟ نبی کی تائید جنود سے ہوئی ہے. ابو بکر کی نہیں. کیوں آپ نے ابو بکر پہ پلٹایا زمین؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا اور نبی کی تائید کی ہے. اچھا, اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین, ابو بکر کا اسلام ثابت کرے گا. اس نے صرف صحابیت ثابت کیا, صحابیت سے اسلام ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ منافق بھی صحابی ہوتے تھے. پیغمبر نے خود کہا ہے صحابی, اور قرآن مجید میں صحابی کا اطلاق کافر پہ بہت زیادہ ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار, یہ اب صحبت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم صحبت تھے جیل میں اور مشرک تھے, اس کو قرآن نے صحابی بھی بولا ہے. ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین, ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خود دیکھو کتاب بخاری, یہ کتاب بخاری, یہ سقیفہ بنی ساعدہ میں گیا تھا نا ابو بکر اور عمر, یہ حدیث نمبر ہے 3668. ابو بکر نے وہاں پہ کوئی نہیں بولا کہ بھئی میرے شان میں تو آیا نازل ہوئے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تم ادھر کیوں آئے ہو خلافت باندھنے؟ میں خلیفہ تم میں ہوں. اس نے کوئی نہیں کہا کہ بھئی پیغمبر نے مجھے خلیفہ بنایا. اس نے کیا کہا؟ فبایعوا ابا بکر و ابا عبیدہ. یہ ابو عبیدہ ہے, ابو عبیدہ جراح ہے, اور یہ ہے ابو بکر. اس میں سے کسی کے, اور یہ ہے عمر, اس میں سے کسی کے ساتھ تم کیا کرو, کسی کے بھی ساتھ تم بیعت کرو, کسی کے ساتھ بیعت کرو. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اپنے اگر خلافت پہ کوئی نص ہوتی تو یہ کہہ دیتا, اس کے لیے حرام تھا کہنا کہ تم ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو. مگر اللہ نے نبی کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہہ دیتے کہ بھئی جا کے تم ابو لہب کا کلمہ پڑھو. یہ ہو سکتا ہے بھئی اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا, اس کو اجازت نہیں ہے تو وہ جا کے کہہ دے کہ بھئی تم کسی دوسرے کے ساتھ کیا بیعت کرو. اس کے علاوہ ان کے اپنے بخاری میں موجود ہے, ان کے اپنے بخاری میں موجود ہے کہ عمر نے ابو بکر کے بیعہ کو فلتا بولا ہے. فلتا کم از کم اس عمر کو بولتے ہیں جس میں احکام نہیں ہے, وَإِلَّا وہ سخت اور غلطی کو بولتے ہیں. یہ تمہارا بخاری ہے, اس میں حدیث نمبر ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, حدیث نمبر ہے, ایک منٹ, حدیث نمبر ہے یہ 6830. ولا يخترن امرأ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. ابو بکر کا بیعت فلتا تھا وقى الله شرها. اس کے علاوہ عمر سے جب کہا گیا لا تستخلف فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بکر وان لم يستخلف فقد لم يستخلف من هو خير مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر رہتے ہیں, انہوں نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. پتہ چلا کہ نہ ابو بکر کی خلافت پہ نص ہے, نہ عمر کی خلافت پہ نص ہے, نہ ابو بکر کی خلافت پہ نص, نہ عمر کی خلافت پہ نص. یہ سب شواہد ہیں. ابو بکر کا اپنا خطبہ بنی سقیفہ بنی ساعدہ, خطبہ تو نہیں جملہ, سقیفہ بنی ساعدہ, اس کا سقیفہ بنی ساعدہ میں خطاب کرنا. اس کے بعد عمر کا قول کہ پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اس کے بعد عمر نے علامہ صاحب جو خطبہ کہا کہ بیعت ابو بکر فلتا تھا, یہ سب بخاری میں موجود ہے. اچھا, جب یہ ثابت ہو گیا آپ کے کتب سے کہ اس کے بیعت, اس کی خلافت پہ کوئی اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, تو میری طرف دیکھو علامہ صاحب, میری طرف سے دیکھو, جب اس کو خلافت ہی نہیں ہے,
جب اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا, اور اللہ رسول کا کوئی امر بھی نہیں ہے کہ صحابہ تمہیں اجازت ہے کہ تم میرے بعد خلیفہ بنو, تو اس نے کیوں اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا؟ کس کی اجازت سے اس نے حکومت قبول کیا؟ کس نے اس کو امام بنایا؟ قرآن کا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ ما انزل اللہ کے بغیر حکومت کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اور بھائی ابو بکر نے حکومت کیا نہیں کیا؟ ابو بکر نے حکومت کیا, نص ہے اس کی خلافت پہ, نص نہیں ہے اس کے. میں نے بھی دلائل پیش کیے کیوں اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. عمر نے اگر اس کی خلافت پہ نص ہے تو عمر کافر ہے. کیوں؟ کہ عمر نے بولا کہ بیعت ہی غلط ہے, بیعت اس کا فلتا ہے. جو منصوص من اللہ ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی خلافت فلتا ہے؟ تو عمر نے خود کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلافت میں نص ہی نہیں کیا. فَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ مِنْهُ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نص نہیں ہے بھائی اس کے, لیکن اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا بھی, حکومت بھی کیا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہم نے حکومت کیا, جی ہاں حکومت کیا. تیرے خلافت پہ نص ہے؟ نص نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا کہ کسی اور اس طریقے سے تم خلیفہ بناؤ, وہ بھی نہیں ہے. تو پر یہ ہے کفر. اس سے بڑا بدعت کیا ہے؟ صاحب بدعت ہوتا ہے کافر ہے. جب اللہ نے تجھے خلیفہ نہیں بنایا, رسول نے نہیں بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فارمولا نہیں دیا اس فارمولے کے روح سے تم کسی کو خلیفہ بنا دینا, بنا دینا. آپ نے 12 منٹ بات کیے تھے, کوئی بات نہیں, آپ بات کر. بسم اللہ, میرا بات. ہاں پورا ہوا ہے نا جی, بسم اللہ بسم اللہ. اللہ ماسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. میں نے یہ دوسرا آیت تو صرف الفاظ پڑھے تھے, تلاوت کی تھی میں نے, اس کا تو میں نے میرا جو غرض تھا وہ میں نے واضح نہیں کیا, تو پتہ نہیں اللہ یاری صاحب نے اپنے طرف سے اس چیز پر رد کیا ہے. اس سے پہلے اللہ یاری صاحب نے جو میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق قرآن کے وہ نصوص میں نے ذکر کیا کہ ان سب کے سب نصوص کے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں, اور ان کے یہ جو نصوص ہیں انہی کے متعلق, کیونکہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور حاضر تھے. تو جو ایمان کی اور اسی طریقے سے عمل صالح کی اور اس پر بشارت کی جتنی بھی آیتیں ہیں صحابہ کرام ہی مراد, اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جتنی بھی آیتیں غم کے لیے ہیں, خوف کے لیے ہے, دنیاوی عذاب سے ڈرانے, اخروی عذاب سے ڈرانے, یا مذمت کے لیے ہے, تو وہ آیتیں یا تو کفار کے متعلق ہے اور یا منافقین. لہذا اللہ یاری صاحب کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب منافقین کو اصحاب کرام کے اندر داخل کرتے ہیں. حالانکہ منافقین تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر تو ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود سے بیٹھتے تھے, صحبت تھے, لیکن ایمان میں. کیونکہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں اسرار الکفر و اظہار الایمان, کفر دل میں چھپانا اور ایمان ظاہر کرنا, یہ ہے نفاق. لہذا ایمان نہیں ہے, صحبت تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے, تو اس لیے اس پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوتا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں, لوگ یہ نہ کہیں اس سے تم اس کو چھوڑ دو. تو بظاہر لوگوں کے نظروں میں وہ چونکہ اصحاب میں شامل تھے, بظاہر وہ ایماندار تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحابی ہے. لہٰذا اس بات سے یہ استدلال کرنا کہ منافق بھی صحابی کے اندر داخل ہے اور منافقین پر صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے, یہ بات آپ کا بالکل غلط ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی کی تاریخ ہے, اور تو ابھی اور اس وقت کی تاریخ ایک جیسے. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر وفات ہوا ہو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تصریح فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہے. اللہ یاری صاحب نے اس بات کو رد کیا کہ صاحب کا اطلاق صحابی پر نہیں ہوتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. صاحب ہی کا اطلاق صحابی پر نہیں ہوتا ہے, لیکن میرے اور آپ کا صاحب تو صحابی نہیں ہو سکتا ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب صحابی ہوتا ہے. جو صاحب ایمان لایا ہوا ہے وہ خلوص سے نفاق پر کوئی وہ نہیں. آپ مجھے ایک آیت دکھا دیں نفاق کا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک آیت مجھے دکھا دے کہ یہ نفاق کی آیت ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ منافق ہے، تب میں پھر وہ بات کریں گے اس کے بعد ہم۔ حالانکہ ایک نہیں بتا سکتے ہیں ان کے متعلق، اور صحابیت کا نص موجود ہے۔ جب صحابیت کا نص موجود ہے تو صاحب جو رسول علیہ السلام کا صاحب ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے وہ صحابی نہیں کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کریں گے، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں تو وہ صحابہ ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ منافق بھی صحابی کے اندر داخل ہے، لہٰذا یہ غلط فہمی ہے میرے نزدیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آیت استخلاف پڑھا لیکن میں نے اپنے استدلال استخدام نہیں کیا تھا، ٹائم پورا ہو گیا تھا، تو پتہ نہیں ہے اللہ نے اس میں کیا چیز رد کر دیا۔ اس سے پہلے جتنے دلائل آپ نے پیش کیا اس کا جواب تو یہی دو ہو گئے، اس کا اور کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ تیسری بات، یہ آیت میں نے پڑھا ہے اور طریقہ استدلال میرا یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا خلافت نص سے ثابت ہے، یہ تو آپ اپنے طرف سے رد کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا تھا، اور ان میں سے کسی نے ایماندار مومنین مخاطبین صحابہ ہیں، تو مخاطب مومنین یعنی صحابہ کرام سے وعدہ کیا تھا کہ تم میں سے، آپ لوگوں میں سے بعض کو میں خلافت عطا کروں گا، اور وہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ ان کے بعد ان کا خلافت ہے اور وہ خلافت مسلم ہے۔ اب آپ سے نظوری کر کے انکار کرتے ہو تو الگ بات ہے، ہم آپ پر منوا نہیں سکتے، لیکن یہ خلافت مسلم ہے۔ جب یہ خلافت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ایمان پر صراحت ہوگی، کیونکہ ایمان والوں کو یہ دینا تھا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت استخلاف جو ہے یہ ان کے خلیفہ ہونا سے خلیفہ وہ ہوتا ہے استدلال، میں خلافت سے استدلال کرتا ہوں، آیت سے ان کے خلافت پر استدلال نہیں کرتا ہوں، یہ بات آپ سمجھیں۔ میں ان کے خلافت سے استدلال کرتا ہوں کہ آیت کریمہ میں خلافت کا غیر معلوم تھا، اور وہ خلافت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، تو وہ غیر معلوم مومنین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں معلوم ہو گیا کہ وہ ایماندار یہ لوگ ہیں، لہذا ان کا ایمان ثابت ہو گیا۔ اس کے ایمان سے انکار کرنا کیا ہے؟ اس آیت استخلاف سے انکار کرنا لازم آتا ہے حدیث کو۔ اس لیے اللہ یاری صاحب آپ بزرگ ہے، بڑے ہیں، آپ اپنے قابل قدر ہیں، لیکن یہ بات اس طرح خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری بات یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان وہ نفس سے ثابت ہے، صریح نفس ہے، اس کا آپ نے جواب نہیں کیا۔ آپ کا جواب جو کیا وہ میں نے آپ کو رد کر دیا۔ صحابی ایمان کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت یہ صحابیت ہے، اور جب قرآن کریم نے اس صحبت کو، صحابیت کو ثابت فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان خود بخود اس کے ضمن میں ثابت ہو گیا، کیونکہ صحابیت صحابی وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں ملاقات ثابت ہو۔ تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی حیات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت دی کہ ان کا یہ وفات بھی ایمان ہی پر ہوگا۔ اور یہ جو دوسری آیت استخلاف ہے، یہاں پر میں آیت سے خلافت پر استدلال نہیں کر رہا ہوں، آپ پہلے یہ فرق سمجھیں، میں خلافت سے آیت پر استدلال کر رہا ہوں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، چاروں کے چارے ائمہ کا خلافت بالاجماع شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں مسلم ہے۔ جب یہ مسلم ہے تو اس نص قرآنی سے ان کا ایمان ثابت ہو گیا۔ آج آپ اسے رد کر دیں، بس تقریباً ٹائم پورا ہونے والے، پہلے میں نے 1 منٹ 2 زیادہ لیا تھا، اب وہ کر دیا کہ آپ وہ شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ان کے پاس ابو بکر کے اسلام پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے لفظ صحابی استعمال کیا۔ ہم نے آپ کو واضح الفاظ میں دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں وہ اشخاص جو مرتد ہیں،
جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ روز قیامت ندا دیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصحاب کہا. یہ کہتے ہیں اصحاب صرف وہ جو مخلص مسلمان ہیں ان کو کہا جاتا ہے، منافق کو نہیں کہا جاتا. بھائی جب آپ کو پیغمبر سے زیادہ معلوم ہے، آپ مجھے بتائیں یہ جو محدثین کا اصطلاح ہے اس کو آپ رسول صلی اللہ، یہ اصطلاح بعد میں قائم ہوئی ہے، اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہ اس کی تطبیق نہیں کر سکتے. پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں لفظ صاحبہ کفار کے لیے استعمال کیا ہے، لفظ صحابی منافقین کے لیے استعمال فرمایا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابی تو صرف مخلص مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کے چونکہ آپ کو ان کے اسلام پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے اس ایسے باتیں جو آپ کے علم کے لائق نہیں، آپ کے شان کے خلاف ہے، ان کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کہتے ہیں جو حدیث، وہ ایک مرتد صحابی جو جائز القتل صحابی تھا، منافق تھا، اس کو جائز القتل، اس کے متعلق آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو لوگوں کے نظروں میں یہ صحابی تھا. حالانکہ اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگوں کی نظروں میں یہ حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا صحابی بولا ہے. اچھا، لغت کے لحاظ سے عرب کے معاشرے کے لحاظ سے بھی وہ صحابی ہے، کیونکہ وہ صحبت ہے، صحبت اس کو حاصل ہے. صحبت کی شرط اسلام نہیں ہے. صحبت کسی بھی شخص کو صحبت حاصل ہو وہ صحبت صاحب کہلاتا ہے. اچھا، وہ تو آپ نے وہ دوسرے حدیث کا کیوں جواب نہیں دیا؟ اب روز قیامت جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے یا رب اصحابی اصحابی، تو اس وقت بھی پیغمبر کو پتہ نہیں ہے. یہ بھائی صحابہ کا معنی تو کچھ اور ہوتا ہے. علامہ صاحب عباد الرحمان کراچی والے کو پتہ ہے، جو صاحب شریعت ہے اس کو صحابی کی تعریف نہیں آتی. وہ جو روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پکاریں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں یا رب. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ بخاری ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب ہے. اس کو قرآن کا بائی کہتے ہیں. بھائی اس میں بہت ساری احادیث ہیں. یہ مثلا یہ حدیث دیکھو، حدیث نمبر 6567، باب فی الحوض، قیامت کے دن وَلِيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، آپ میں سے لوگوں کو جہنم لے کے جایا جائے گا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، یہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. بھائی یہ صحابی کا بیان ہے کہ صحابی منافق صحابی ہے. اچھا، انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. اچھا، اب آپ کہتے ہیں صحابی تو صرف مسلمان ہو سکتا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ اعراف میں، اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا کفار قریش نہیں دیکھتے کہ ان کا ہم صحبت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے؟ کیا یہ تو نبی ہے، یہ اللہ کی جانب سے نذیر مبین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دو ساتھی تھے جیل میں، یا صاحبی السجن، اے جیل والے ساتھی، ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیونکہ وہ مشرک ہے. قرآن نے مشرک کو نبی کا ساتھی بولا ہے، نبی کا صاحب بولا، کیونکہ اب صحبت ہے. بھائی ادھر ساتھی جیل میں پڑے ہیں. تو اب یہ آدمی، اس کے پاس کوئی اسلام کی کوئی دلیل کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو قرآن نے اس کو صاحب بولا. اب اس نے، میں نے جو دلیل دیا بھائی کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، اس کی منسوس نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے خود بولا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں، اس نے کسی نص سے استدلال نہیں کیا. اس نے کہا ہم قریش ہیں، قریش نحن الوزراء وانتم نحن الامراء وانتم الوزراء. پھر کہا کہ عبید الجراح سے بیعت کرو، ابو عبید الجراح سے بیعت کرو. پھر عمر نے اس کی خلافت کو کیا بولا؟ اس کے بیعت کو فلتا بولا. پھر عمر نے خود کہا ان لم استخلف فقد لم يستخلف من هو خير مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان نکات کا آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا کہ اس کی خلافت منسوس نہیں ہے تو اس کی خلافت شرعی کیسے بنی؟ اور قرآن کیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. خلیفہ کہلایا، اپنے آپ کو نہیں کہلایا، خلیفہ کہلایا، اپنے آپ کو امام کہلایا. بھائی مسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹا ہے کس لیے؟ کس مجوز پہ بیٹا ہے؟ کس مجوز پہ یہ حکومت کر رہا ہے؟ قرآن ومن اگر اس کی حکومت منسوس نہیں ہے، بما انزل اللہ نہیں ہے، تو اولئک هم الکافرون. یہ کفر کی واضح دلیل. اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا علامہ صاحب؟ آپ چلے گئے آئے استخلاف کی طرف. آئے استخلاف پہ آتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو پڑھ لو. آئے استخلاف کو مولوی صاحب اچھی طرح سے، یہ آپ کے ضرر میں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. دیکھو میں ترجمہ کرتا ہوں، تم کہہ دینا کہ تم نے غلط ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں آپ میں سے اور عمل صالح انجام دیے، کہ ان کو کیا دوں گا؟ خلافت دوں گا. آپ میں سے وہ لوگ جو ایمان عمل صالح لائے ہیں ان کو خلیفت. یہ تو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، یعنی جن کو ایمان، جن کو خلافت نہیں ملے ان کو وہ بھائی ان کا ایمان عمل صالح ہے نہیں. بھائی آپ نے سب صحابہ کو بھی ایمان بنا دیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. بھائی آپ کہتے ہو نا کہ یہ صحابہ سے خلاف ہے، خطاب ہے، ٹھیک ہے. صحابہ سے کیا خطاب ہے؟ آپ دیکھیں گروپ ہے 10 آدمی 50 آدمی، آپ میں سے جو قریشی ہیں میں ان کو 100 روپے دوں گا. لازمی گروپ میں 100 آدمی ہے نا، اس میں سے 5 قریشی ہوں گے، میں ان کو 100 روپے دوں گا، تو باقی کو نہیں دوں گا کیونکہ وہ قریشی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا، علامہ صاحب ادھر تک ہو، عباد الرحمان
جب اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا، صحابہ سے کہہ دیا کہ میں نے آپ لوگوں میں سے وہ جو ایمان اور عمل صالح بجا لائے ان کو میں نے وعدہ دیا خلافت دوں گا، تو باقی صحابہ سب صحابہ بھی ایمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے سب، کیونکہ جس کو خلافت ملی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایمان عمل صالح بجا لائے، اور جس کو خلافت نہیں ملی ہے وہ اس کا ایمان عمل صالح نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کہہ دوں نا مجمع سے، آپ میں سے جو اس مجمع میں جو بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے میں اس کو 100 روپے دوں گا، تو جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ان کو 100 روپے نہیں ملے گا، تو جن کو پیسے نہیں ملے وہ لازمی بات ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات. تو دوسری بات اس میں ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ہم ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے. تو بھائی ابو بکر کو خوف کب تھا یا عمر کو کب خوف تھا؟ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتابوں سے کہ ابو بکر تو ابو دغنہ کے پناہ میں تھا، اور بھائی ابو بکر تو کفار کے پناہ میں تھا، یا بخاری میں موجود ہے. یہ اس کو کب خوف تھا کفار سے، اس کو کیا دشمنی تھی کفار سے؟ یہ کتاب بخاری ہے میرے محترم ناظرین، چاپدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث ہے ہجرت ہے، باب جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو جب جوار ملا ہے، جوار کس کو بولتے ہیں؟ پناہ ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس کس نے دی ہے؟ یہ حدیث نمبر 2297، یہ ابو دغنہ ہے. اس کے بعد یہ مکے میں رہتا تھا، اس کو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا تھا. پھر یہ ابو دغنہ کے، یہ عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہے پھر یہ ابو دغنہ کے امان سے نکل گیا، پھر بھی اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، یہ ادھر آرام سے بیٹھا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کب خوف تھا ابو بکر صاحب؟ کفار سے کیا اس نے کبھی کافر کو مارا؟ کفار سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں نبی صحابہ پہ ظلم ہوتا تھا، صحابہ تنگ ہوتے تھے، صحابہ قتل ہوتے تھے مکے میں، یہ تو کفار کے ساتھ اس کی دوستی تھی، ان کے پناہ میں تھا. یہ کفار وہ خوف میں وہ ہوتا ہے، جو خوف میں وہ ہوتا ہے جو کفار سے اس کی دشمنی. اس کے آپ مجھے دشمنی بتا دیں اس کی کیا دشمنی تھی. اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے، یہ کتاب بخاری باب اسلام عمر، وہ کس کے پناہ میں اسلام لائے بھائی؟ یہ ملاحظہ فرمائی باب اسلام عمر میں دیکھیں کہ اس کی اپنی روایت ہے بخاری میں. یہ ملاحظہ فرمائی، میں بخاری کی روایت آپ کو دکھا دوں کہ یہ عاص بن وائل سہمی کے پناہ میں تھا. عاص بن وائل سہمی میں اسلام عمر بن الخطاب، حدیث نمبر 3864. یہاں پہ عاص بن وائل نے اس کو پناہ دی. یہ تو آپ مجھے دکھائیں نا اللہ مصاف، یہ کہتے ہیں بھائی خوف میں تھے. قرآن تو کہہ رہا نا جن کو اللہ نے خلافت کا وعدہ دی دیا وہ خوف میں تھے. یہ تو آخر تک عاص بن وائل سہمی کے پناہ میں تھا. کب یہ وہاں سے نکلا؟ عاص کے پناہ سے نکلا. یہ تو آخر تک مشرک ان شانئک الابتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے پناہ میں تھا. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ جو خطاب ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وعدہ، یہ خلافت کا جو وعدہ ہے یہ صحابہ سے. یہ ہمیں کوئی ایک حدیث دکھا دے ان کی اپنی کتابوں میں، کسی صحابی کا قول دکھا کہ یہ آیا ابو بکر عمر کی شان میں. دکھائے نا. میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ یہ آیا اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کی اپنی کتابوں سے. ارض سے بھی مراد اس آیہ میں پوری زمین ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الْأَرْضِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی حدیث عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ زوى لي الارض، اللہ نے پوری زمین میرے لیے جمع کر دی. فرأيت مشارقها ومغاربها، میں نے مشارق مغارب زمین دیکھا. وان امتی سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، میری امت کی حکومت پورے مشارق مغارب زمین پہ پھیل جائے گی. یہ اللہ کی وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ٹائم ہو گیا. ٹائم اوکے. بسم اللہ.